अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो हम बात करेंगे कि जनाब साइफ़र केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील हैं उसके अंदर समाअत हुई है, क्या हवाल रहा, क्या उसके अंदर मदरजात थे, सारी बात करेंगे। 1965 की जो जंग थी उसके अंदर हीरो MM आलम कौन थे और आज उनकी कितनी बरसी है और वो किस उम्र में वफ़ात पाए, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो प्यूटन एक जो है वो सदर हैं रशिया के, वो और रिकॉर्ड किया और 5वीं जो है कामयाबी हासिल की है, उसके अंदर क्या बात है वो भी तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद सीवरेज की सफाई के दौरान 2 मसीह नौजवानों की हलाकत हो गई है, उसका नोटिस लिया गया है, क्या उसका बैकग्राउंड था, और इसके अलावा भी चंद खबरें शामिल करेंगे। गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साइफ़र केस की तरफ चलते हैं जनाब। साइफ़र केस की अपील आपको पता है कि नीचे जो बानी PTI थे और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी दोनों को जो है वो सज़ा हो गई थी, उसकी अपील अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सलमान सफदर साहब हमारे सीनियर भी हैं, टीचर भी रहे, वो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं PTI को, इमरान खान साहब को। उन्होंने आज बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो केसेस हैं उसका मामला कुछ इस तरह से है कि इतने ज़्यादा गवाहान इसके अंदर लिस्ट किए गए, सिर्फ 3 गवाहान के ऊपर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जो है वो इजाज़त मिली, बाकी जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर आज़म खान साहब जो हैं वो जो उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वो वादा माफ़ गवाह बने। वो घर से काफ़ी दिन गायब रहे और जब वो आए तो उन्होंने FIA को बयान रिकॉर्ड करवाया। वो ख़ुद उसके अंदर नामज़द थे, ख़ुद उसके अंदर जो है वो उनको कहा गया था, लेकिन उन्होंने ना कोई बेल करवाई ना कोई मामला किया, सीधा वो FIA के दफ्तर में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। और ये सारी सूरत हाल के अंदर साइफ़र केस अपनी बुनियाद के ऊपर खड़ा नहीं होता, ये आर्गूमेंट दिए सलमान सफदर साहब ने। लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है अभी ये चलेगा, इसके अंदर अभी आर्गूमेंट दोनों साइडों पे आनी है। 21 गवाह टोटल उन्होंने कहा अदालत की ने मुकर्रर किए थे। वकील सफाई ने 2 दिनों में जिरा की, 21 गवाहों के ऊपर वकील सफाई ने 2 दिन के अंदर जिरा की, क्योंकि सलमान सफदर और इनकी टीम गालबन नहीं पहुंच सकी उस दिन और उन्होंने इल्तिजा की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बहरहाल उसके अंदर वो मामला उसी तरह पेंडिंग रहा। केस इसके अंदर इतनी वो उस तरह से साबित नहीं कर पाए क्योंकि 23 गवाहान थे, 21 के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट प्रॉपर्ली नहीं मिला। आज़म खान साहब जो थे उनका जो मामला है वो भी मैंने आपको बता दिया। केस क्रिमिनल लॉ के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ आपने डाउट क्रिएट करना होता है। जैसे ही आप डाउट क्रिएट करते हैं उसके अंदर मुलजिम को उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। इस जगह पे बहुत सारे डाउट हैं, जो प्राइम विटनेस है उनके बयान के अंदर बहुत सारे लकूनाज हैं, तो उम्मीद है कि इसके अंदर जो है वो हो जाएगा। लेकिन जब कड़ा वक्त आता है तो ये एवन फील्ड भी आपको याद है, दूसरे जो फ्लैगशिप था वो भी केस था, इसके अलावा भी कुछ मुकदमात थे नवाज शरीफ साहब पे, वो उस वक़्त बड़े टका के लड़े गए, बड़ा उसके अंदर सज़ाएँ हुई, लेकिन जब उनके मामला सेटल हो गए तो सज़ाएँ ख़त्म हो गई। सियासी किस्म के फ़ैसले हैं ये, गालबन इसी तरह से चले। अच्छा जी, अब चलते हैं MM आलम जो हैं वो कौन है। MM आलम रोड लाहौर के अंदर बहुत मशहूर एक रोड है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो एक ऐसे शख्स के नाम पर रखी गई, वहाँ पर शायद उनकी रिहाइश थी और इस वजह से उनको जो है उस रोड को MM आलम रोड डिक्लेयर कर दिया गया। 1965 की जंग के अंदर जो थे वो MM आलम हीरो के तौर पर गर्दाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट से कम वक्फे के अंदर अंदर गालबन जो है वो दुश्मन के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो गालबन आज तक भी नहीं टूटा और 1965 की जंग के अंदर ये हुआ। इसके अलावा उनको सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया और कौम के हीरो हैं। 2013 के अंदर वो तवील अलालत के बाद 78 बरस की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए थे, रुखसत कर गए थे, लेकिन उनको अच्छे नामों से जाना जाता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और पाक फ़ौज ने एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खिराज अकीदत पेश किया।
یہ ظاہر ہے ہسٹری کے اندر ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بے شمار کارنامے کیے، جن میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ 1 منٹ سے کم وقفے کے اندر 5 دشمن کے طیاروں کو، جیٹ طیاروں کو مار گرایا۔ ان کا آج جو ہے وہ 11ویں برسی ہے، جس کو پاک فوج اور پورے پاکستانی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پیوٹن جو ہے وہ آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے اور 5ویں کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ روس کے صدر ہیں جناب یہ، اور انہوں نے ریکارڈ 5ویں بار صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، اقتدار پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی ہے۔ پیوٹن جو ہے وہ روس کے 200 سالہ تاریخ میں جوزف اسٹالن کے بعد طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے رہنما بن گئے ہیں جناب۔ 71 سالہ ان کی عمر ہے، اور یہ KPJ سابق لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ پیوٹن 1999 میں اقتدار میں آئے، وہ مزید 6 برس تک اقتدار میں رہیں گے، یعنی 99 میں آئے تھے اور 6 برس مزید رہیں گے، تو آپ امیجن کریں کہ 24 سال تقریباً یہ ہوئے اور 30 سال کی ان کی ہوگی، اور اس کے بعد بھی شاید یہ دوبارہ الیکشن لڑے۔ دوسری جانب امریکہ نے روس کے صدارتی انتخابات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن آزادانہ نہیں تھے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 67% رہا۔ ولادیمیر پیوٹن 88% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے روسی رہنما بن گئے۔ صدارتی انتخابات میں سب سے زیادہ چیچنیا میں 96% ووٹنگ ہوئی، جبکہ روس سے باہر دنیا بھر میں 230 پولنگ اسٹیشنوں پر 1.25 لاکھ ووٹرز نے اپنا حق رائے استعمال کیا۔ یہ اوورسیز کو بھی وہ دیتے ہیں، پاکستان کے اندر تو خیر اوورسیز کو رائٹ نہیں ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا، وہاں پہ ہے۔ 3 روزہ پولنگ میں صدر پوٹن کے مد مقابل 4 امیدوار تھے، جن میں سے ایک اپوزیشن رہنما الیکسی نوالسی پراسرار طور پر جیل میں مارے گئے تھے۔ اچھا جی، گزشتہ روز روس میں 8ویں صدر کے لیے 3 روزہ انتخابات کا تیسرا اور آخری روز تھا۔ پیوٹن نے ماسکو سے آن لائن ووٹنگ کاسٹ کیا۔ جیل جیت کے لیے امیدوار کو مجموعی طور پر 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ جناب پوٹن صاحب جو ہے وہ 76% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کی ایج جو ہے وہ 71 سالہ ہے، اپنے آپ کو فٹ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میری کامیابی سے مزید معاملات بہتر ہوں گے اور روس جو ہے مزید ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ سوئی ناردرن گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست آ گئی ہے۔ غریبوں کے اوپر مزید جو ہے وہ پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، لیکن کیا کریں، اب ایک کمیونٹی ہے، ایک اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، فیصل آباد سے بری خبر ہے، سیوریج کی صفائی کے دوران 2 مسیح نوجوانوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا ہے، لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے، پنجاب کے صوبائی وزیر انسانی حقوق و پارلیمانی امور خلیل طاہر سندھو نے فیصل آباد میں 2 مسیح نوجوانوں کے سیوریج لائن میں زہریلی گیس کے باعث ہلاکت کا نوٹس لیا ہے۔ گزشتہ روز فیصل آباد میں سرگودا روڈ پر سیوریج کی صفائی کے دوران واسا کے 2 ملازم ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے داد رسی کی اپیل کی تھی۔ فیصل آباد میں سیوریج لائن میں ہلاک ہونے والے شان اور آصف کی ماؤں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مریم نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا تھا کہ اقلیتوں کے سر کا تاج ہے۔ آج یہ وہ سوال کر رہی ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوا، اس کے اندر کیا معاملہ ہوا، وہ اس کے اندر دلچسپی لے رہی ہیں اور کنسرن بھی نظر آتی ہیں۔ امید ہے کہ ان لوگوں کو انصاف ملے گا اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو کمپنسیشن بھی دی جائے گی۔ اچھا جناب، ایک جعلی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو چیئرمین نیب کہتا رہا، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ جعلی چیئرمین نیب بھائی سمیت گرفتار ہو گیا ہے۔ جناب یہ پیسے بٹورتے تھے لوگوں سے اور کہتے تھے جناب میں چیئرمین نیب ہوں اور مجھے پیسے دیے جائیں۔ لوگوں نے شکایت کی اور نیب کا جو انٹیلیجنس ونگ تھا اس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے خود کو چیئرمین نیب بتانے والے جعلساز اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا اور لاہور کے اندر جو ہے وہ چنگ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب قانونی طور پر ان پہ کارروائی ہوگی۔ اس طرح کے بڑے جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان نے رہنما رؤف صدیقی نے کہا کہ فیصل وافڈا کے حوالے سے جو پارٹی فیصلہ کرے گی سب کو قبول ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رؤف صدیقی نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات میں
ہم نے 8 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماضی میں فیصل وافدہ کو کہا تھا شمولیت کر لیں، جو بڑی جماعتوں کے لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ ان کو دعوت بھی دی گئی، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ کرتے ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا ابھی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اس طرح جناب ایف آئی اے کو شاندانہ گلزار کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا ہے۔ شاندانہ گلزار کو کیوں روکا گیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ ایف آئی اے کے نوٹس کے خلاف درخواست پر جسٹس سید ارشاد علی اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ فریقین آئندہ سماعت تک اپنا جواب جمع کرائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے کہا کہ درخواست کے دائرہ اختیار پر ہمیں اعتراض ہے، یہ نوٹس لاہور سے ان کو جاری ہوا۔ جسٹس وقار احمد نے کہا کہ ایف آئی اے لاہور صوبے کی رہائش کے خلاف صوبے کے رہائشی کے خلاف کیسے انکوائری کرتی ہے؟ ایف آئی اے کا آفس صرف لاہور میں ہے، کسی اور جگہ پر نہیں۔ جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ جناب الزام لگایا کہ اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے، ابھی اس کے اوپر بات ہوگی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس صوبے کے اندر ہوتے ہیں، جس شہر کے اندر ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو نوٹس آتا ہے، لیکن یہ اب پشاور ہائی کورٹ نے ان کو روکا ہے اور ایف آئی اے نے ان کو جو ہے وہ ایف بی آر نے جو ہے وہ ان کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا تھا۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جناب۔ اس کے علاوہ پنجاب کا بجٹ جناب 4,480 ارب روپے کی ضمنی بجٹ کی منظوری ہو گئی ہے۔ اللہ کرے یہ غریبوں کے لیے بھی کوئی اس کے اندر بہتری ہو، بڑے برے حالات ہیں، لیکن بہرحال اب گورنمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر ہمیں امید رکھنی چاہیے، تھوڑی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہماری جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے بھی معاملات طے پا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک خبر ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل معاشی حالات میں آ چکا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا جو ہیں ان کا بیان ہے، سابق وزیر خزانہ رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان کا کہنا تھا کہ اس بار آئی ایم ایف زیادہ سختی دکھا رہا ہے، پاکستان اس وقت مشکل معاشی حالات میں ہے۔ لاہور کے ایوان صنعت و تجارت میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ گزشتہ 25 سال میں حالات بہت بدل گئے ہیں، آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے، آج پتہ چلے گا آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں درآمدات اور برآمدات میں فرق بہت زیادہ ہے، تجارتی خسارہ ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا خسارہ 2017 میں 19 ارب ڈالر کا رہا۔ تو یہ ان کا بیان ہے جناب، معاملات طے پا جائیں، اکانومی ٹریک پہ آ جائے، اچھے حالات ہو جائیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔